آرمی کو, ہمارے اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کی نالج میں کرنا چاہتی, اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن لطیف کھوسہ صاحب نے ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے, مذاق خیز بھی ہے, اور تمام اہل دانش پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بڑا حیرت کا باعث بنا ہے. اور زرداری صاحب آپ کی کافی انسلٹ ہوئی ہے, اور آپ کی وہ جو عقل جس کا بہت چرچا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل وزڈم اتنی ہائی ہے کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آپ تو پی ایچ ڈی ہیں سیاست کے, تو وہ پی ایچ ڈی جعلی ڈگری لگ رہی ہے آپ کی یہاں. آپ نے لطیف کھوسہ سے جو بیان دلوایا ہے اس میں آپ اتنی بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں زرداری صاحب. اور لطیف کھوسہ صاحب چونکہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے نا اس کو بیچنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے, لیکن ہم اس پہ کچھ بول نہیں سکتے چونکہ ہماری جو زرداری صاحب میں وہ ناراض ہو جائیں گے, پارٹی ناراض ہو جائے گی. تو اب میرا میسج جو ہے نا وہ آپ جیسے جاہلوں کے لیے ہے, سن لیں وہ سارے لوگ, کہ ایٹمی پروگرام ویسے تو پوری دنیا میں چاہے سپر پاورز ہیں چاہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, یہ ہمیشہ ملٹری پروگرامز ہوتے ہیں جو نیوکلیئر پروگرامز ہوتے ہیں. وہ معاشرہ, معیشت, میڈیا, مذہب اور السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. جناب, ایک بہت ہی جو پروپیگنڈا یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ جاری ہے ہمارے سیاستدانوں کی طرف سے بھی, اور سوشل میڈیا کے جو پلیئرز ہیں, پیڈ پلیئرز جو ہیں, ان کی طرف سے بھی, آرمی کو, ہمارے اداروں کو نشانہ بنانے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کی نالج میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی. لیکن لطیف کھوسہ صاحب نے ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے, مذاق خیز بھی ہے, اور تمام اہل دانش پڑھے لکھے لوگوں کے لیے وہ بڑا حیرت کا باعث بنا ہے. اور زرداری صاحب آپ کی کافی انسلٹ ہوئی ہے, اور آپ کی وہ جو عقل جس کا بہت چرچا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل وزڈم اتنی ہائی ہے کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آپ تو پی ایچ ڈی ہیں سیاست کے, تو وہ پی ایچ ڈی جعلی ڈگری لگ رہی ہے آپ کی یہاں. آپ نے لطیف کھوسہ سے جو بیان دلوایا ہے اس میں آپ اتنی بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں زرداری صاحب. اور لطیف کھوسہ صاحب چونکہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے نا اس کو بیچنے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے, لیکن ہم اس پہ کچھ بول نہیں سکتے چونکہ ہماری جو زرداری صاحب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے, پارٹی ناراض ہو جائے گی. پارٹی بالکل ناراض نہیں ہوگی, نہ زرداری صاحب ناراض ہوں گے چونکہ انہوں نے تو آپ کو اس کام پہ لگایا ہے. تو اب میرا میسج جو ہے نا وہ آپ جیسے جاہلوں کے لیے ہے, سن لیں وہ سارے لوگ, کہ ایٹمی پروگرام ویسے تو پوری دنیا میں چاہے سپر پاورز ہیں چاہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, یہ ہمیشہ ملٹری پروگرامز ہوتے ہیں جو نیوکلیئر پروگرامز ہوتے ہیں. وہ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے اور ملٹری کے درمیان میں ہوتے ہیں. دوسری چیز, یہ جو آپ کے وہ ہیرو تھے نا, جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن, جن کا اور جن کی بیٹی کی لاش کو آپ پوری پارٹی جو ہے وہ گدھ کی طرح نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں آپ, محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے والد, ان کے لیے آپ لوگوں نے ہمیشہ یہ پروپیگنڈا, میں بھی سنتی رہتی تھی کہ وہ جو ہے نا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بھٹو صاحب نے. بے شک ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پروگرام اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کے سر پہ سہرا بنتا ہے جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن آپ نے بھٹو صاحب کو ہیرو بنانے کے لیے کہ نیوکلیئر پروگرام بولائے تھے, حالانکہ سب کو معلوم ہے, اب تو سوشل میڈیا آنے سے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا, لیکن جو سسٹم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بیوروکریسی ہوتی ہے, اس میں میڈیا ہوتا ہے, اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے, کہ بھٹو صاحب نہیں لائے تھے. یہ ایک بیچارے درویش قسم کے اسمگلر تھے, ویسے تو وہ ان کی شہرت یہ تھی, سیٹھ عابد. نیوکلیئر پروگرام سیٹھ عابد لے کر آئے تھے, اور بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا ملک نیوکلیئر پاور بنے. انہوں نے سیٹھ عابد کے بارے میں جب یہ سنا کہ وہ لے آئے ہیں, اور انہوں نے ری پروسیسنگ پلانٹ جو فرانس سے آنا تھا وہ انہوں نے لے کر آئے تھے. ضیاء الحق صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت, اور جب یہ امپلیمنٹ ہوا سارا, اور یہ کہوٹا وغیرہ کا نام جو آپ نے لیا ہے, سبھی یہ کہتے ہیں کہ جی کہوٹا میں یہ پروگرام جو ہے موجود ہے. ڈاکٹر قدیر خان کے سر اس کا ایز اے سائنٹسٹ اس کا سہرا بندھا, اور وہ تمام لوگ جو لیب میں ان کے ساتھ کام کرتے تھے, جس میں ڈاکٹر سمر من بھی ہیں,
اور کئی سائنٹسٹ ہیں. خاص طور پر جو ہمارے اس وقت DGISPR آئے ہیں جنرل احمد شریف صاحب, ان کے والد ایک سائنٹسٹ تھے اور وہ اس وقت جو نیوکلیر پروگرام پر کام ہو رہا تھا, ہی واز پارٹ آف دیٹ ٹیم. اب بھٹو صاحب کی کہانی تو ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی, لیکن چونکہ وہ کیش کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے وہ لے کر آئے تھے. جب بھٹو صاحب کو یہ پتا چلا کہ سیٹھ عابد جو ہیں ان کے سر سیرا نہ بن جائے کہیں, تو انہوں نے سیٹھ عابد کی بیٹی کڈنیپ کروا دی تھی. یاد آیا آپ کو؟ نہیں پتا نا, تو ایسے کیجئے لطیف کھوسا صاحب, پتا تو آپ کو بھی ہے. سیٹھ عابد نے کیا کیا, یہیں سے بیٹھے بیٹھے پاکستان سے انہوں نے بے نظیر کو کڈنیپ کروا دیا. انگلینڈ میں پڑھ رہی تھی محترمہ اس وقت, گریجویشن تو وہ نہیں کر سکی تھی وہاں سے بھی, اور یہ اس وقت کھلا جب گریجویشن کی ڈگری ان کے پاس نہیں تھی اور ماسٹرز کی رجسٹریشن انہوں نے بھیج دی تھی. چونکہ انہوں نے ڈگری گریجویشن کی کہاں سے لی تھی وہ بھی ہمیں الیکشن کمیشن کا امپلائی, لیکن میں یہ سرکاری راز ہے, میں اس کو انہی کو بتاؤں گی جو مجھے چیلنج کریں گے, اور میرے پاس ڈاکیومنٹ وہ موجود ہے. تو جناب عالی, یہیں سے بیٹھے بیٹھے سیٹھ عابد اتنے پاورفل آدمی تھے جو گولڈ کے سمگلرز ہوتے ہیں. گولڈ پوری دنیا میں آفیشلی امپورٹ نہیں ہوتا, یہ بھی آپ کو پتا ہوگا, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, لائر بھی تو ہے نا, بیرسٹر ویسٹر ہیں, تو کچھ اتنا تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ گولڈ کبھی امپورٹ نہیں کیا جاتا آفیشلی, وہ اسمگل ہوتا ہے. اور اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس کے ریزروز میں آتا ہے, جس کی وجہ سے آپ نوٹ چھپتے ہیں. اور نوٹ کے اندر ایک باریک سی لکیر بھی آتی ہے, عام بچوں کو نہیں پتا, جو ہماری یوتھ ہے وہ دیکھ لیں کہ یہ جو کرنسی نوٹ کے اوپر ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے وہ اسی گولڈ کو شو کرتی ہے, یعنی اتنا ریزرو اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہے گولڈ کا. تو لطیف کھوسا صاحب, یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ جی نیوکلیئر پروگرام بیچنے کی تیاری ہو رہی ہے, تو جتنے بھی گدھے ہیں جو اس معاملے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ جی یہ بیچنے کی تیاری کون کر رہا ہے, یعنی کہ آرمی کر رہی ہے, اور موجودہ چیف ایگزیکٹو صاحب شہباز شریف صاحب. تو حضور والا, آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے کہ پاکستان کا یہ نیوکلیئر پروگرام کسی کو بیچ سکے, چونکہ نہ تو بیچنے والوں کو پتا ہے اور نہ ہی خریدنے والوں کو پتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے اس کے فیکٹس کیا ہیں, یہ کہاں ہے, کیسے ہے, کیا ہے. یہ ڈیٹیلز جو ہے نا یہ میرے پاس بھی نہیں ہیں بدقسمتی سے, لیکن اتنا مجھے پتا ہے, پورے یقین سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی مائی کا لال, یہ پاکستان کے عوام کا پروگرام ہے. ان کے ٹیکسوں سے جانے والی آمدنی, ان کی روٹی کاٹ کر یہ نیوکلیئر پروگرام پاکستان نے بنایا تھا. ملٹری بھی عوام کی محبت, عوام کی جو فیور ہے اس کے بغیر ملٹری بھی صحیح کام نہیں کر پاتی, اور آپ لوگوں نے یہی کام کیا ہے کہ آپ نے عوام کی نظر میں ہمیشہ فوج کو گندا کرنے کی کوشش کی. لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اب عوام جو ہے نا وہ جاگ جائیں گے. یہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور جو یہ گلی یہ محلے جو یہ سارا آرمی کا امیج ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اور میں اس پر آج سے نہیں, جب عمران خان صاحب نے رجیم چینج والا نعرہ شروع کیا تھا اور وہاں سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا تھا, میں اس دن سے یہ کلپس کر رہی ہوں, ریکارڈ پر موجود ہیں, کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اداروں کے خلاف, یہ ایک دن جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا جب لوگوں کو عمران خان کی اور ان تمام سیاستدانوں کی اصلیت کھل کر سامنے آئے گی. اس لیے زرداری صاحب, چاہے آپ بلاول سے مودی کے خلاف بیان بازی کروا کے خود کو محب وطن بتانے کی کوشش کریں, یا یہ لطیف کھوسا جیسے احمق سے اس طرح کے بیان دلوائیں, یعنی یہ کس قدر بے وقوفی کی بات ہے. آپ کو اڑا کے رکھ دیتا زرداری لطیف کھوسا صاحب اگر آپ نے ان کی مرضی کے خلاف کچھ کیا ہوتا تو. آپ ہمیں کیا سمجھتے, کس کو چونا لگا رہے ہیں آپ؟ ایسے کیجئے, اب یہ چونا جو ہے نا یہ اپنے منہ پر ملیں جا کر آپ. چونکہ میں تو اسی لیے ان پڑھ جو ہے, مجھے ان سے اس لیے محبت ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پڑھ جو ہے نا اس کی معافی ہے, جاہل کی معافی نہیں ہے. اور جاہل اور ان پڑھ میں کیا فرق ہے آپ کو وہ بھی نہیں پتا ہوگا. کبھی قرآن وغیرہ کھول کر دیکھیے, ہر جگہ زمانے جاہلیت کا نام دیا گیا ہے, ان پڑھ کی بات نہیں ہوئی ہے. جاہل اسے کہتے ہیں جو نیکی بدی غلط اور صحیح راستے کو جانتا ہے اور جان بوجھ کر
بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے اسے جاہل کہا جاتا ہے۔ وہ عرب جو بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے لیکن اس لیے ان کو جاہل کہا گیا ہے کہ وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ جو عرب کے ان پڑھ تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پڑھوں کو پڑھایا، اور جاہلوں کے لیے ان کا جہل جو ہے وہ ان کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا ہمیشہ، اور اس چیلنج کو آپ نے فیس کیا اور فتح حاصل کی۔ تو جناب اپنی جہالت سے باز آ جائیے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اداروں کے لیے زہر نہ بھریے، ورنہ آپ بے شک پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں اپنے بچے فیملی لے کر، لیکن یہ ضلالت آپ کا پیچھا کرے گی، جو کہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ اللہ آپ سے اس کا بدلہ لے گا، چونکہ اللہ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے۔ بھٹو صاحب نے یا عمران خان صاحب نے یا نواز شریف صاحب، یہ جو چرچے ہوتے ہیں جی دھماکہ کیا انہوں نے اور یوں کیا اور وہ کیا، وہ اس پہ ابھی ہم نہیں جا رہے، وہ اگلی قسط۔ کوئی چیلنج کرے مجھے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ غلط ہے، پھر ہم بات کریں گے۔ خدا حافظ۔